الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے. سب کہو بے شک، کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے. پھر غیرت اسلاف کو دنیا میں جگا دو، پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا دل میں ہو یہ کسری و قیصر کچھ بھی نہیں. نہ طرز جمہوری نہ شان کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. نماز والا درود شریف. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، ملک پاکستان دی عظیم دینی درسگاہ توحید و سنت دا مرکز، تعلیم و تربیت دا مرکز، جامعہ نعمانیہ دا اے خالص تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی اجتماع آج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ استاذ العلماء، سرمایہ اہل سنت، اس علاقے دی آن جان علماء حق دی پہچان حضرت مولانا ناصر محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرا بیان انشاءاللہ العزیز تقریباً 50 منٹ ہوئے گا، اور بیان علم اور علماء دی فضیلت اور اہمیت ہوئے گا.
دعا ہے کہ اللہ میری حاضری اور تساں حضرات دی حاضری اللہ قبول فرمائے. میری لین تبدیل نہ کرو، کچھ اپنے اندر تبدیلی لے آؤ. نماز آہستہ آمین کیا کرو، جلسے چوچی کہہ لیا کرو. نہیں سمجھ آئی؟ سٹیج دے کچھ تقاضے نے، اس لیے میں اپنے تقاضے دبا کے بیان کرنا ہے. تو تسی ذرا سبحان اللہ دی آواز تے آنی چاہیے. کو علم اور علماء انہاں دی فضیلت اور اہمیت دے بارے چ کچھ عرض کراں گا. میرے بیان دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا، مدنی دا فرمان ہوئے گا، جنت دا سامان ہوئے گا، راضی رب رحمان ہوئے گا. جزاک اللہ. جس وقت تسی توجہ دے نال بیان سنو گے انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جان گے، دل و دماغ پر نور ہو جان گے، اعمال نامے رشک طور ہو جان گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جان گے. جس طرح پودے نو پانی دی ضرورت ہے، مریض نو دوائی دی ضرورت ہے، جس طرح فصل نو بیج دی ضرورت ہے، اسی طرح ہر مسلمان مرد عورت نو علم سیکھنا ضروری ہے. العلم نور، علم نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ جیڑا بندے نو معرفت الہی عطا کردا ہے. ایسا علم ہے کہ من اجلا کردا ہے. ایسا علم ہے کہ انسان نو اتنا بلند و بالا کر دیندا ہے کہ کار مذلت دے اندر اٹھا کے اللہ انہوں اوج سریا تے پہنچا دیندے نے. مجمع کثیر ہے، روشن ضمیر ہے، یہ بفضل رب قدیر ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. دو چیزاں میرے آقا دو چیزاں لے کے آئے. دو چیزاں میرے محبوب لے کے آئے نے، ایک روشن کتاب، ایک روشن علم، ایک علم کامل، ایک عمل کامل. قرآن مجید دے اندر 114 سورتاں نے. کتنی ہیں؟ آواز نہیں آئی. 93 مکی، 21 مدنی سورتاں. مکی سورتاں دے اندر عرش والے نے علم حاصل کرن دی تاکید فرمائی ہے، تے مدنی سورتاں دے اندر عمل دی تاکید فرمائی ہے. علم کامل میرے محبوب دو چیزاں لے کے آئے نے. چمکدا ہویا علم، دمک دے ہوئے اخلاق لے کے تشریف لے آئے. قرآن و حدیث دا علم اے دلاں دی بہار ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے نے، لوگو اگر علماء نہ ہوندے، اگر علماء نہ ہوندے لوگ ٹور اور ڈنگراں دی طرح اپنی زندگی بسر کر دے. اے علماء نے سینہ بسینہ علم سکھیا، پھر اگے پہنچایا، چٹائیاں تے بیٹھے، سکے ٹکڑے کھادے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، تھوڑی جی تنخواہ تے گزارا کر کے آمنہ دے لال دا اے پڑھیا ہویا سبق پوری کائنات دے اندر پھیلاندے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تسی علماء ہو، پڑھے لکھے حضرات. میرے اللہ نے سب تو پہلا توحید دا سبق نہیں پڑھایا. چھیڑنا نہ بے، رسالت دا نہیں، قیامت دا نہیں. چاہیے تے ایسی کہ توحید اعلان ہوندا، حکم ہوندا توحید دا، حکم ہوندا رسالت دا، حکم ہوندا قیامت دا. لیکن سب تو پہلا اللہ کی حکم دے رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اقرأ بسم ربک الذی. نتیجہ کی نکلیا کہ میرا رب بھی چاہتا ہے کہ میرے محبوب دی امت جیڑی ہے وہ صاحب علم ہونی چاہیے.
اور اتنا انسان نو بلند و بالا کردا علم. قرآن و حدیث دے علوم جڑے سکھ دے نے او ادنا تے اعلیٰ ہو جاندا ہے، پست ہے تے بلند ہو جاندا ہے، محکوم ہے تے حاکم بن جاندا ہے، غلام ہے تے زمانے دا امام بن جاندا ہے. اس لیے میں آکھاں گا گود تو لے کے گور تک، گود تو لے کے گور تک، مہد تو لے کے لہد تک، غسل اول تو لے کے غسل آخر تک علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام نو فرشتیاں تے کیوں فوقیت حاصل کی تھی؟ اس لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دی وجہ نال اللہ نے آدم علیہ السلام نو مسجود ملائکہ بنایا. اللہ نے علم دی فضیلت بیان کردے ہویا دسیا کہ جیڑا صاحب علم ہوندا ہے اونوں رب اتنیاں عظمتاں عطا کردا ہے کہ او دے سامنے جدوں رب دا آرڈر آ جاوے تے ملائکہ بھی اونوں سجدہ کردے ہوئے نظر آ رہے ہیں. توجہ میرے وال. پنجابی سمجھ آ رہی یا اردو شروع کرا؟ بولو پھر بولو. او جڑے افغانستان والے نے وہ بھی بولن، او اقوام متحدہ والے وہ بھی بول. پنجابی ٹھیک ہے نا؟ بولو. ایک منٹ علم سیکھنا، ایک منٹ علم دی محفل وچ بیٹھ جانا دنیا دے شاہی تاج و تخت تو بہتر ہو جاتا ہے. اور قیامت دا دن آئے گا، 3 قسمہ دے لوگ سفارش کرن گے. نمبر 1 الانبیاء، نمبر 2 ثم العلماء ثم الشہداء. میرے اللہ نے فیصلہ کر دیتا پیغمبر دی زبان تو آمنا انبیاء تو بعد اگر کوئی دوسرے نمبر تے سفارش کرے گا خدا دے ہاں تے او علماء دا مقام خدا نے رکھے آ جائے. ثم العلماء. حضرت ابن عباس رضی اللہ، بہت مشکل ہے آج تقریر کرنا. میں مفتی صاحب نو اج اے مشورہ دے کے جاواں گا مولانا ناصر محمود صاحب نو کہ اج کرسیاں تے جلسہ اگلا 4 پائیاں تے کرانا، کرسیاں تے نہیں بول دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا مصلی بچھایا، میرے آقا دا تسبیح مبارک رکھی، لوٹا پانی دا بھر کے رکھیا. اللہ دے نبی خوش ہو گئے. جدوں پیغمبر خوش ہوندا ہے چہرہ اتنا چمکدا ہے. قرآن کا مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو انہی کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے. تھوڑا جا اونچی کہو تو میں جلوہ کراواں. ہاتھ مبارک حضور نے سینے پہ پھیرا، سینہ کھل گیا. یہ ہاتھ عام نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا وہ ہاتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا، میں ابو ہریرہ کی اماں کو کلمہ پڑھا دوں گا. تو ہاتھ اٹھا، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. تیرے ہاتھ حلیمہ کی بکری کو لگ جائیں گے، میں دودھ کا چشمہ جاری کر دوں گا. میرے پیغمبر یہ تیرے ہاتھ جابر کے آٹے کو لگ جائیں، 5 آدمیوں کا کھانا 1500 کھا کے چلے جائیں، کھانا اسی طرح رہے گا. میرے پیغمبر جب تیرے ہاتھ اٹھیں گے میں انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. میرے محبوب جب آپ ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا کریں گے میں بدر کو فتح کرا دوں گا. آپ جس وقت دعا کریں گے شیر خدا پر گرمی اور عرص سردی کا اثر ختم کر دوں گا. اور قیامت والے دن جب آپ رو کر آنسو بہا کر امت کے لیے دعا کریں گے میں امت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا. محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں. مولوی دی جان نکل جائے نہیں تو سبحان اللہ نہیں نکل. سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، جنت میں تو چرچا ہو جاتا ہے. مولویوں کے سامنے تقریر کرنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ کہو ذرا.
محبوب خدا کی میں پنڈا تھاواں تے تقریر کرن جانا جدوں میں شعر پڑھدا لوگ اتنے نوٹ بھی سٹدے نے نالے سبحان اللہ بھی کہندے نے تسی کوئی ایسے وہابی اکٹھے ہوئے نا سبحان اللہ ہی نہیں کہندے اچھی کہو سبحان اللہ میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ تانوں میں ذرا ٹالاں لیکن حالے ذرا 5 منٹ اور لگنے محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں کونین ادھر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہوتے ہیں اس لیے میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں محنت کرو کیا کرو محنت کرو زندگی دے اندر جتنی محنت شامل ہوندی جائے گی اتنی زندگی شیریں بندی جائے گی لذیذ بندی جائے گی پرسکون بندی جائے گی جتنی علم تے محنت کر دے جاؤ گے اتنا ہی علم لئی سینہ کھلدا جائے گا کیوں تسی کہو کہ کوئی دلیل امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی عمر 13 سال قرآن و حدیث کے سارے علوم کے سمندر طے کر کے 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن کر قرآن کا درس دینا شروع کر دیا تھا محنت کرو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب حدیث کا درس دیتے آپ کے درس میں بہت لوگ آتے بہت جمع ہو جاتے ایک دفعہ آنے والوں کی دواتوں کو جمع کیا گیا تو دواتوں کی تعداد 40,000 تھی لاؤڈ سپیکر کا انتظام نہیں ہے ایک سنتا یہ صف والا حدیث سن کر دوسرے کو سناتا پھر تیسری صف والے سناتے لکھا ہے کہ حضرت کے اس اجتماع کے اندر 1200 آدمی حدیث سن کر آخری صف تک پہنچایا کرتے تھے اس لیے علم کے اوپر جتنی محنت کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی سینہ علم کا خزینہ بنتا جائے گا حضرت ابو القاسم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے 33 سال انہوں نے 1000 مشائخ سے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے اللہ اکبر ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے علم حاصل کرنے کے لیے 9000 میل پیدل سفر کیا 9000 میل اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں کتابیں لے کر اپنی پشت پہ رکھتا کمر تے میں درسگاہ میں آتا تو مجھے اتنا پسینہ آتا کہ ساری کتابیں میرے پسینے سے تر ہو جایا کرتی تھی ہن تے مدرسیاں لے کتاباں دے رہے ہیں اگے طالب علم گھروں کتاباں لے کے آندے سن ہن تے طلباء نوں نا روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے موجاں لگی ہوئی ہیں ساڈے دور وچ پکھا بھی کوئی نہیں ہوندا سی تو علم کے لیے محنت کرو گے علم تمہارے سینے کے اندر داخل ہوتا جائے گا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے ایک دفعہ منبر پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں ان 2 انگلیوں نے 2000 کتابیں لکھی ہیں جب میں فوت ہو جاؤں میرا جو غسل کا آخری پانی آپ نے گرم کرنا ہے وہ قلم میرے قلم کے تراشوں کے ساتھ کرنا لکھا ہے کہ غسل آخرت والا پانی گرم کیا گیا ان تراشوں کے ساتھ پانی گرم ہو چکا تھا تراشے اسی طرح موجود تھے اس لیے اللہ فرماندے نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء پھر علماء کی قدر پھر علماء کا مقام سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہ صف جو ہوگی جہاں انبیاء کی کرسیاں بچھائی جائیں گی اس صف میں جو جگہ خالی ہوگی وہاں علماء کو بٹھایا جائے گا فرق اتنا ہوگا کہ ان کے سروں پہ نبوت کے تاج ہیں صرف فرق اتنا رہ جائے گا خالی جگہ پر علماء کی کرسیاں بچھائی جائیں گی اللہ اکبر اور بات سن کر آپ خوش ہو جائیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرنے والوں کو میں محمد خود جام کوثر پلاؤں گا مزہ آ جائے ذرا سبحان اللہ کہو ذرا اور اگلی بات بڑی توجہ دے نال سن لینا جیڑا طالب علم سکھن لئی نکل دے کرو میں جامعہ نعمانیہ جا رہے ہیں فلاں جگہ تے جا رہے ہیں
فرمایا تو علم دی تلاش لئی نکلدا ہے، جنت تیری تلاش لئی نکلدی۔ تیرے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، مچھلیاں تیرے لیے دعا کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے تیرے لیے دعا کرتے ہیں، تو علم کو تلاش کر رہا ہے اور علم والے کو خدا کی جنت تلاش کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ سے آج تو 1400 سال پہلا عرب والیاں نو جاہل سمجھیا جاندا سی، وحشی سمجھیا جاندا سی، ذلیل سمجھیا جاندا سی، حقیر سمجھیا جاندا سی۔ کیسر و کسرا انہاں تے حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کردا سی کہ جاہل لوگ نے تے زندہ بچیاں نو دفن کر دیندے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ 1400 سال پہلا، حاضر ہے نا میرے بل ویکھو، 1400 سال پہلا اہل عرب واشی، جاہل، ذلیل، حقیر سمجھے جاندے سی، لیکن جدوں میرے آقا نے انہاں نو علم پڑھایا، علم سکھایا، حاضر رہنا ذرا ایک منٹ، علم پڑھایا، علم سکھایا، جدوں میرے پیغمبر نے علم دیاں ٹیوپاں سینے چ روشن کر دیتیاں، دل و دماغ انہاں دے روشن ہو گئے۔ ایک تے او وقت سی کوئی انہاں نال مصافحہ نہیں کردا، اور جدوں علم دی دولت آ گئی، قاضی کوٹ جان والیو، جامعہ نعمانیہ جان والیو، جدوں علم والی دولت انہاں دے سینے دے اندر آ گئی، پھر اللہ دی قدرت ویکھ لو، جڑے چور سن او چوکیدار بن گئے، راہزن سن رہنما بن گئے، لٹیرے سن تے محافظ بن گئے، ظالم سن تے رحم دل بن گئے، او برے سن تے بھلے بن گئے، بے نمازی سن تے تہجد گزار بن گئے۔ انہوں نے علم جس وقت سکھیا او جاہل سن تے عالم بن گئے، ظالم سن تے رحم دل بن گئے، عرب دے بدو سن جنت دے وارث بن گئے، او بزدل سن تے بہادر بن گئے، او مفسد سن تے مصلح بن گئے، شرابی سی تے شب زندہ دار بن گئے، مجاور سی تے مجاہد بن گئے، ظالم سی تے عالم بن گئے، جاہل سی تے عالم بن گئے، اگر ظالم سن تے رحم دل بن گئے۔ جدوں میرے پیغمبر نے انہاں نو علم والی دولت تو مالا مال کر دیتا، جامعہ نعمانیہ چان والیو، وہ بزدل تھے تو بہادر بن گئے، وہ رذیل تھے تو شریف بن گئے، وہ عیش پرست تھے بوریا نشین بن گئے، وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے، انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ مزہ نہیں آیا؟ پھر کو ایک دفعہ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے علم پڑھ لیا، توجہ کرنا چاہیے، جب ان کے سینے علوم کے خزینے بن گئے، ذروں کو آفتاب بنا دیا، پتھروں کو میرے محبوب نے گلاب بنا دیا، نکال کو فعال بنا دیا، میرے پیغمبر کا جب انہوں نے علم پڑھا ہے، علم پڑھا تھا تو پتھروں کو گلاب بنا دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا، اتنا بلند و بالا کر دیا، وہ چلتے فرش پر ہیں، جوتیوں کی آواز عرش پہ آ رہی ہے۔ حاضر ہو جاؤ، میں اپنا کام پورا کرنا چاہے تو اڈی سبحان اللہ نکلے یا نہ نکلے، سنتے تھوڑا جا میں ذرا تنوں جگا لما۔ اسلام آباد دے اندر ایک کھوتا مر گیا، کھوتا کہندے ہو گدھا، جلدی بولو، 2 دن ہو گئے مسجد دے دروازے تے مریا پیا سی، مؤذن نے ٹیلی فون کیتا سیجڑی والیاں نو کہ جی جمعہ ہونا ہے، نمازی آ رہے ہیں تے اے ذرا کھوتا چک لو۔ اگے ہوں کوئی ترقی یافتہ بیٹھا سی، روشن ضمیر، کہنے لگا کا بڑائی، سینہ اتنا کھلا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا، توجہ، اتنا سینہ کھلا زندگی کے اندر۔ قاری امتیاز صاحب، زندگی میں 999 کتابیں لکھی امام محمد رحمہ اللہ نے، اور ایک کتاب کا نام ہے مبسوط، اس میں 10,000 مسئلے حضرت نے لکھے ہیں۔ جب اس کتاب کو انگریز نے پڑھا، ریسرچ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو ساتھیوں سے کہنے لگا، ساتھیوں میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا؟
اور بڑے محمد پہ ایک شعر سن لو ایمان تازہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جزاک اللہ. پھر اگلی بات سن لیں. جب دنیا سے رخصت ہو گیا امام محمد، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو آواز آئی اگر میں نے آپ کو بخشنا نہ ہوتا تو آپ کا سینہ کبھی علم کا خزینہ نہ بناتا. آج کل لوگ کی کہتے ہیں اور جی مال ہونا چاہیے، ایسا کوئی علم سیکھو پیسے چار آنا، پیسے آنے چاہیے نے. کیوں؟ پیسہ ہوگا تو سب کچھ آ جائے گا. عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر. پیسہ پیسہ حاصل کرو. تانگے پرے جا رہے ہیں، رکشے پرے جا رہے ہیں، ویگنا پریاں جا رہی ہیں. وہ علم سیکھو جتنا چار پیسے بھی آن. او بھائی پیسے نال کچھ نہیں بنتا، پلازے نال کچھ نہیں بنتا، ایم این اے ایم پی اے ہون نال کچھ نہیں بنتا. بنتا اس وقت ہے جب میرے اللہ کی نصرت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. آواز نہیں آئی؟ پیسہ ہو جی پیسہ. اچھا میں نے یہ دسو کدی اسی گلے چ روٹی پا کے گیا ہائے روٹی بولو ہیں؟ کدی اسی احتجاج کیتا ہے؟ کدی سڑکاں بلا کیتی ہیں؟ کدی ہسپتالاں نو اسی تالے لائے نے، ایمرجنسی نو تالے لائے نے؟ ہائے روٹی ہائے روٹی. مولوی صاحب کو 6,000 ملتے ہیں، 10,000 ملتا ہے. صبر شکر سے اللہ کا علم پڑھا رہا ہے اور 10,000 میں خدا وہ برکت دیتا ہے جو 1,00,000 کے اندر بھی برکت نہیں ہوتی. کدی کدی انہاں کول ادھار بھی لے لیا کرو، پیسے پے ہوندے نے. سبحان اللہ کہو ذرا. ہم نے کبھی احتجاج نہیں. اجی بھوکے مر جائیے، بچیاں نو عالم بنا کے بھوکا مارنا. پیسہ ہونا چاہیے. سنو مال ہووے میرے کول یا تہاڈے کول، مال دے نال تسی اینک لے سکدے ہو، نظر خرید لو گے. مال نال تسی اینک خرید سکدے ہو، نظر نہیں خرید سکدے. مال دے نال تسی لباس خرید سکدے ہو، حسن و جمال نہیں خرید سکدے. مال دے نال نرم گرم بستر خرید سکدے ہو، نیند نہیں خرید سکدے. مال دے نال تسی دوائیاں خرید سکدے ہو، صحت نہیں خرید سکدے. مال اگر تواڈے کول ہے خوشامد کرا سکدے ہو، محبت نہیں کرا سکدے. اگلا جملہ کہہ دے سارے بولو، ناراض نہ ہونا. مال دے نال تسی خضاب خرید سکدے ہو، شباب نہیں خرید سکدے. نہیں پتہ نا. اللہ فرماندے نے جدو میری نصرت ہوئے گی پھر مال تیرے کم آئے گا. کیوں؟ ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن. کتنے دن؟ ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن. کیا کرو گے کسر عالی شان کو، کیا کرو گے کسر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن. علم ہے قرآن والا، علم ہے حدیث والا. اللہ سے یاری مل گئی سرداری، اللہ سے یاری مل گئی، مخلوق سے لگ گئی یاری، مخلوق کی یاری لگ گئی بیماری. لگ گئی بیماری. تسی بنائے سکول وہ ہو گیا فضول، تسی بنائے کالج انہوں نے ہو گیا فالج. تسی بنایا ایس ایس پی کھا پی، تھانے دار بندے مار. دنیا کے علوم سے پیٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، قرآن و حدیث پڑھنے والے اپنی آخرت کا مسئلہ حل کرتے ہیں. دنیا کا مال دنیا والوں کو ملتا ہے، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کو
خدا دنیا بھی دیتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ان کو مل جاتی ہے، مصطفیٰ کی شفاعت بھی مل جاتی ہے۔ علم بہت بڑی قوت ہے، کہو بے شک، سارے بولو، بہت بڑی طاقت ہے، کی ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے علم۔ توجہ، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام 12 رکوع کنویں چ سٹیا پائیاں نے، اتھوں اٹھے، پھر زلیخا دے، پھر اتھوں اللہ نے اٹھایا تے اگے پہنچایا، پھر بادشاہ نو خواب آ گیا۔ اللہ دا قرآن آخدا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ علم، یوسف علیہ السلام نو اسا علم عطا کیتا، حکمت عطا کیتی، پھر اس علم دی برکت دے نال میرے اللہ نے اجعلنی خزائن الارض، اللہ نے وزیر خزانہ بنا دیتا۔ پھر بھائی غلہ لینے ہی آئے، پہچان لیا، او نہ پہچان سکے، پھر غلہ بھی دیتا تے پروٹوکول بھی دیتے، تے پھر کیا بھی وہ بھائی نو بھی لے کے ہونا، جڑا تہاڈا دوسرا بھائی وہ لے کے آئے۔ پھر جس ویلے جان لگیا تے پھر ایک ہیلا کیتا، سمجھ گئے انہوں تسی، بھرا نو کول بٹھا لیا، ہن پھر بھائی آئے تے ابے دا خط بھی لے کے آئے۔ علم ویکھو، خط بھی لے کے آئے اور آ کے کہنے لگے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ ہن بھائی آئے نے، ایک او وقت سی تھپڑ مار رہے سن، رسیاں کٹ رہے سن، بھائی کہہ رہے ظلم نہ کرو، سٹ دیتا کوچ۔ اج او مصر دا بادشاہ ہے، بھائی حاضر ہوئے دربارج، عمر رسیدہ، کمر کبیدہ، رنگ انہاں دا ہلدی طرح، اکھاں تے سوزش، ہتھاں تے سوزش، پیراں تے سوزش، کہ او وقت سی کہ درخت نو پکڑ دے سن تے جڑوں کٹ دیندے سن۔ اج بالکل مفلس غریب بن کے کہنے لگے پیسے تے کوئی نہیں تیرے، اسی غلہ خرید سکیے، کوئی اپنے بچیاں دا صدقہ ہی دے دے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں حضرات علماء کرام، کبھی کبھی انقلاب زمانہ ایسا بھی آتا ہے، کبھی کبھی انقلاب زمانہ ایسا بھی آتا ہے، شہزادہ ہے تھپڑ لگ رہے ہیں، کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کبھی انقلاب زمانہ وہ بھی آتا ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ بن جاتا ہے اور تھپڑ مارنے والے اس کے دربار میں صدقہ خیرات مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈرو علماء سے، مذاق کرنے والوں، تضحیق کرنے والوں، ذلیل انہیں سمجھنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، رات کو سوئے تو مالا مال تھے، صبح اٹھے تو بے حال تھے، رات کو سوئے تو امیر تھے، صبح اٹھے تو فقیر تھے، رات کو سویا تو وزیر اعظم ہے، صبح اٹھا تو اسیر اعظم ہے، رات کو سویا تو صدر ہے، صبح اٹھا تو ملک بدر ہے، رات کو سوئے ہاتھوں میں سونے کی لڑیاں ہیں، صبح اٹھے تو ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی بھی آپ کو نہیں پتا چلا، رات کو سوئے تو پلازوں کے مالک تھے، جب صبح اٹھتے ہیں 2005 ذرا یاد کرنا، صبح جب اٹھے تو سحری اور افطاری کا کھانا قطار میں کھڑے ہو کر مانگ رہے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ڈرو اللہ سے۔ آشیاں پھول کی ٹہنی پہ بنانے والوں، آشیاں پھول کی ٹہنی پہ بنانے والوں، گل کے غنچے بھی کبھی آگ لگا دیتے ہیں۔ سنت دا مذاق نہ کرو، علماء دا مذاق نہ کرو۔ ہزاروں ڈاکٹر پھرتے ہیں، نوکری نہیں ہے، انجینئر ہیں، نوکری نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، 16 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ اور اللہ کا فضل ہے، میرے پاس 50 جگہیں ابھی بھی خالی ہیں جہاں ٹیلی فون آتے ہیں، کوئی خطیب دے دو، کوئی امام دے دو۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ تم کیا سمجھو اس کو؟ علم بڑی قوت ہے، علم بہت بڑی طاقت ہے، کہو بے شک۔ دیکھو نا، مصر کا بادشاہ بنے علم کی وجہ سے۔ اگلی گل سن لو، جدو انہوں نے کیا صدقہ خیرات دے دے،
آپ نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تانوں یار کوئی یاد ہے تسی اپنے بھائی یوسف نال کی کیتا سی؟ تے انہاں چوں ایک نے آواز پہچان لی یا ہاتھ تھوڑا جہا ننگا ہو گیا سی، او تو پتہ لگیا کہ اے ساڈا بھائی وہی ہے جنوں کھوہ ہی سٹیا سی۔ ہن زیادہ دیر تو انہاں نوں رکھنا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، قالوا انک لیوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر۔ ٹھیک ہے، دو چیزاں دی وجہ نال اللہ نے مینوں مقام عطا کیتا، ایک تقوی ایک صبر۔ اے دی بنیاد تے رب نے مینوں اتنا بڑا مقام عطا کر دیتا۔ اج بھی جیڑا یوسف دی صفت نو اپنائے گا، میرا اللہ نو فرشاں تو اٹھا کے عرشاں تے بٹھائے گا، کار مذلت دے اندروں کڈ کے اوجے سریا تے پہنچائے گا۔ صفت یوسف کی ہے کہ تقوی، گناہوں سے بچنا۔ تقوی اختیار نہیں کرو گے تو پھر لقوہ ہو جائے گا، تقوی نہیں تو پھر لقوہ ہے۔ دو چیزوں سے اللہ نے مجھے بلند و بالا کیا۔ چلو یار میں تو ایک شعر سنانا ہے تے 1,00,000 روپے دا تسی 50,000 ہی دے دینا، مسکراہٹ تے دیو، بولو تے صحیح۔ جزیرے ہوندے سن نا پہلا، ایک جزیرے تو نکل کے دوسرے جزیرے تے کشتیاں تے جانا، ادھروں سودا لینا پھر ادھر جانا۔ چند طالب علم جڑے سن نا ایک کشتی دے اندر بیٹھ کے تے ملا نو کہنے لگے دوسرے ذخیرے جانا سانو لے چل، انہیں کہا ٹھیک۔ رستے دے اندر بچے چھیڑن لگے، ملا نو کہنے لگے بابا ریاضی پڑھی؟ انہیں کہا نہیں بابا تو تے ادھی عمر ہی تباہ کر دیتے، ادھی عمر تیری خراب ہو گئی۔ دوسرا بولے انگریزی آتی؟ کہتے نہیں ادھی عمر تو برباد کر دی۔ تیسرا بولے حساب آتا؟ انہیں کہا نہیں۔ انہیں کہا بابا تو تے ادھی عمر ہی برباد کر بیٹھا۔ تھوڑی جی کشتی اگے گئی تو اتوں بارش ہونے لگ گئی، بارش ہی بڑی تیز۔ تے ملا کہنے لگا پترو تیرنا سیکھیا جے؟ ہلے بھی نہیں پہنچے تھے۔ پترو تیرنا سیکھیا جے؟ 5 منٹ تے پہلے مذاق کر رہے تھے، پترو تیرنا سیکھیا جے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہندا میری ادھی گئی تہاڈی اج ساری چلی جائے گی۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کی آدھی بنتی ہے یا پوری بنتی ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آدھی والے جیتتے ہیں یا امام الانبیاء کے جھنڈے تلے جن کو جگہ ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، علم ایک ایسی چیز ہے، علم کو مال کو خرچ کرو تو کم ہوتا ہے، علم کو خرچ کرو تو بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت بندہ کرتا ہے، علم بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ مال فرعون کی وراثت ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے۔ مال سے حسد پیدا ہوتا ہے، علم آ جائے لوگ محبت کرتے ہیں۔ قیامت والے دن مال کا حساب دینا ہوگا، اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ عرش اعظم کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ شعر رہ گیا بچے یوسف علیہ السلام۔ معصیت نے، معصیت کس کو کہتے ہیں؟ گناہ۔ معصیت نے بادشاہوں کو غلاموں کے قدموں پہ گرا دیا۔ سب کو سبق دے رہا، اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ معصیت نے بادشاہوں کو غلاموں کے قدموں پہ گرا دیا، اور پارسائی نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے نیکی کا رستہ اختیار کرو، علم والا رستہ اختیار کرو، حلم والا رستہ اختیار کرو۔ پتہ چلے کہ عالم آ رہا ہے۔ اب بیرون ملک جاؤ، میں بھی جاندہ رہنا، ماڈرن مولوی، ٹائی مولوی، کوئی دین کا غم نہیں، کوئی دین کا درد نہیں ہے، کوئی دین کی پھیلانے کی کوشش نہیں ہے۔ دور گردوں میں کسی نے غم خاری نہ کی، یار نے یاری نہ کی، دشمنوں نے دشمنی کی، یار نے یاری نہ کی۔ ٹائی مار کا مولوی بڑے فقی بنے نے، بڑے مجدد بندے نے اپنے آپ، وہ بڑے فتوے دیندے نے، اور جی ننگے سر بھی نماز ہو جاندی جی کچھ نہیں ہوندا۔ تیسرا بولدا جی عورتاں نال بھی مسافہ کر لیو، میں فتویٰ دینا کچھ نہیں ہوندا۔ اگر انہاں دی عید بدھ والے دن آ جائے نا تے بیٹھ کے فیصلہ کردے نے مولوی کہ بدھ کا دن بیزی ہے، لہٰذا عید ایتوار کوئی پڑھ لیں گے۔ وہ کہندے ٹھیک ہے جی۔
بسم اللہ اگر اس پہ نہیں پڑھی گئی تسی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اگر ذبح کیتے کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی انہوں نے, حرام نہیں ہے, تسی خود پڑھ کے کھا لو. نہیں پہنچے, بسم اللہ خود پڑھ کے کھا لو اس کو. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز نہ پڑھو. میں کہا کتنے ہے؟ کہندا لا تقربوا الصلاۃ. میں کہا اگلی آیت بھی پڑھ. کہندا یہ تے عمل ہوئے گا تے اگے پڑھاں گا. میں کہا قرآن دی کوئی تینوں, میں کہا کوئی قرآن مجید دی دعا تینوں چنگی لگدی ہے؟ کہندا ہاں جی. میں کہا کہڑی؟ کہندا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. چنگا چوکا حلوہ شریف آنا چاہیے. سبحان اللہ کہو. علم بہت بڑی طاقت ہے, علم بہت بڑی قوت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. نعمت عظمیٰ بھی ہے, نعمت کبریٰ بھی ہے. نہیں پتا چلا آپ کو, آپ کہیں گے جامی صاحب دسو. سنو, ملکہ بلقیس ہدہد خبر لے آیا, ٹھیک ہے, سارا واقعہ تواڈے ذہن وچ آ گیا. اس تو بعد کی ہویا؟ سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگ گیا کہ آ رہی ہے ملکہ. آپ نے جنات نو کیا, یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. سارے کہہ دو یار کلیجہ ٹھر جاوے ذرا. او دے آن تو پہلا کون ہے بھی جڑا تخت بلقیس میرے کو لے آوے؟ اسمبلی دا اجلاس بلا لیا, پھر اسمبلی دا وزیر اعظم سلیمان علیہ السلام ہے تے او دے